اپنے کردار و عمل کا جائزہ لیں کہ ہم کو ہونا کیسے چاہیے تھا اور ہم ہیں کیسے. آپ دیکھیں نا, اللہ رب العزت نے ہم کو اپنا سب سے پیارا رسول عطا فرمایا, آخری رسول عطا فرمایا, سب سے نیارا رسول عطا فرمایا, سارے نبیوں سے اعلیٰ رسول عطا فرمایا. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہم کو اپنی سب سے پیاری کتاب, سب سے اچھی کتاب, سب سے بہتر کتاب قرآن مجید عطا فرمائی. پھر بھی آپ دیکھیں کہ ہمارا حال کیا ہے, ہونا کیا چاہیے تھا. اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس فتنے کے زمانے میں اللہ رب العزت نے ہمیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مجدد کی جو ہے پیشگوئی میں ان کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائی, ان کا مسلک عطا فرمایا. اور تو آپ خود ہی سوچیں ہمیں کہاں ہونا چاہیے تھا, ہم کہاں ہیں. اللہ رب العزت نے اس زمانے کے جو سب سے بڑے پیر ہیں, سب سے اہم, اللہ رب العزت نے جن کو بنایا تھا, سب سے اہم مقام جن کا اس زمانے میں تھا, وہ تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان ہم کو ملے. لیکن آپ دیکھیں ہماری روش کیا ہے, ہماری زندگی کا طریقہ کیا ہے, ہم کیسے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. آئیے دیکھیں حضرات محترم, میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ پہلے کر دیتا ہوں, پھر میں آگے بڑھتا ہوں. اللہ رب العزت کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, یعنی اے ایمان والو اسلام میں پورے طور سے داخل, اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے پیچھے نہ چلو, شیطان کی پیروی نہ کرو, شیطان کی کہی ہوئی باتوں پہ عمل نہ کرو, شیطان کے بہکاؤ میں نہ آؤ. انہ لکم عدو مبین, کیونکہ شیطان جو ہے نا تمہارا کھلا دشمن, شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. حضرات محترم, اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو آیت مبارکہ فرمائی, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, یہ اس کا جو پس منظر ہے, شان نزول ہے, وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لانے سے پہلے دوسرے دین کو مانتے تھے. حضرات محترم, وہ اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا دین تھا, اس کے احکام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تھے, وہ احکام بھی نبی ہی لے کر کے آئے تھے. لیکن جب اسلام آیا تو پرانے دین کا ٹائم ختم ہو گیا, منسوخ ہو گئے وہ دین. اب کیا اسلامی قانون چلے گئے. لیکن حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کچھ ساتھی پرانی جو شریعت تھی اس کے جو کچھ قانون تھے وہ اسلام کے خلاف نہیں تھے. اسلام میں ان باتوں کا کرنا صرف مباح تھا, ان کا کرنا واجب یا فرض نہیں تھا. عبداللہ بن سلام اور ان کے کچھ ساتھی یہ کرتے تھے کہ وہ جو پرانے قوانین تھے پرانے دین کے, اس پر بھی عمل کرتے تھے اور اسلام پر بھی عمل کرتے تھے. تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ حکم فرمایا کہ تم پرانے جو قانون تھے پرانے دین کے دن کیا ہوا ان پر عمل کرنا چھوڑو, اسلام پر عمل کرو, اسلام کے جو نئے قوانین آئے ہیں اس پر عمل کرو. حضرات محترم, میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت صرف یہ احساس دلانے کے لیے کی ہے کہ آج آپ دیکھیں, ہم دیکھیں کہ ہمارا کیا ہے. حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی جو عمل کر رہے تھے وہ پرانے دین پر عمل کر رہے تھے, ان باتوں پر عمل کر رہے تھے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی, جو نبی لے کر کے آئے تھے. لیکن صرف ان باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ان سے یہ کہا گیا کہ تم ابھی پورے دور سے اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہو, کیونکہ تم پرانے دین پہ عمل کر رہے ہو. اب اسلام آ گئے تو پرانے دین پہ عمل کرنا بالکل چھوڑو, اسلام پہ عمل کرو. لیکن ہم دیکھیں کہ ہمارے زندگی کے آدھے سے زیادہ کام اسلام کے خلاف ہیں. ہماری زندگی کا اٹھنا بیٹھنا, سونا جاگنا, شادی بیاہ, کتنے کام ہیں ہماری زندگی کے جو اسلام کے خلاف ہیں. اب خود بتائیں کہ ہم اسلام سے کتنے دور ہیں. کہ آیت مبارکہ ہماری طرف حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں زیادہ متوجہ ہے اور ہم سے پکار کر کے کہہ رہی ہے کہ اے لوگو اسلام میں پورے طور سے داخل ہو. ہم کو ضرورت ہے کہ ہم اسلام کے اس پیغام کو سنیں, اس پیغام پر عمل کرنے کی کوشش کریں. حضرات محترم, حضور تاج الشریعہ رہنے والے جو پیغام دیا ہے کہ پلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں. تو فرماتے ہیں کہ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان بھی قربان کی, اپنے مال بھی قربان کیے, ان کی حفاظت کے لیے
اور اسلام کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے انہیں گھر بار چھوڑے، ہجرت کی، سب کچھ کیا. ہم کو بھی اگر ضرورت پڑے تو ہم کو بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے جو وفا کی تھی، ہم کو بھی اس وفا کو نیا کرنا ہے. اگر پھر سے ضرورت پڑی تو ہم کو بھی اسی وفا کو پھر سے نبھانا ہے، اور ہم کو بھی صحابہ کرام کے اسی کردار پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے، اسی پر عمل کر کے دکھانا ہے. حضرات محترم، اگر ہم اسی وفا پر عمل کر لے گئے، اگر ہم اسی نہج پہ اپنی زندگی گزارنے لگے، پتا ہے اس کا کیا اجر ملے گا. اور ان کو کیا ملا تھا اس کا اجر؟ بہت اچھے انداز میں کسی شاعر نے کہا کہ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار کی، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار کی. لیکن اگر ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے سارے کام اسلام کے مطابق کرنے شروع کر دیے، قرآنی احکام کے مطابق کرنے شروع کر دیے، حدیث پاک کے پیغام کے مطابق کرنے شروع کر دیے، انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی میں بہاریں آئیں گی. اگر ہم نے اسی وفا کو اپنا لیا تو ڈاکٹر اقبال نے بہت اچھے انداز میں فرمایا، کہا ہے، کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم تیرے ہیں. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. حضرات محترم، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفا کی انتہا ہی تھی، ان کے عشق کی انتہا تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر اپنا سب کچھ نچھاور کر دینے کی جو انتہا تھی، اس کے بدلے میں جو انعام ملا تھا. ہمارا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے، ہم دعائیں کرتے ہیں، بزرگوں سے دعائیں کرواتے ہیں، علماء کرام سے دعائیں کرواتے ہیں، پیران کرام سے دعائیں کرواتے ہیں. لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ معیار تھا کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ میں سلام بھیج کر کے پوچھتا ہے کہ صدیق سے پوچھو کیا وہ مجھ سے راضی ہیں. سوچے کتنا بلند معیار تھا. حضور تاج شریعہ علیہ رحمہ اسی پچھلے زمانے کی طرف پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ واقعی اگر ہم حضور اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں، حضور تاج شریعہ علیہ رحمہ سے عقیدت رکھتے ہیں، تو ہم کو ان کے پیغام کو بھی ماننا ہوگا، ان کی کہی ہوئی باتوں پر بھی عمل کرنا ہوگا. تبھی ہم ان کے سچے وفادار کہے جائیں گے، تبھی ہم ان کے ماننے والے کہے جائیں گے، تبھی ہم ان کے پیروکار کہے جائیں گے. حضرات محترم، ایک بات اور دیکھیں، ایک بات دوسری پڑھ لیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا شب معراج تھی. بہت سے لوگوں نے معراج پاک کی برکتیں لوٹی ہوں گی. شب معراج کا جو سب سے بڑا تحفہ ہمیں ملا وہ کیا ہے؟ نماز ہے. حضرات محترم، آج کے زمانے میں اگر آپ غور کریں، دیکھیں تو 1% مسلمان بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. لیکن اسلام جتنا کچھ باقی بچا ہے، اگر آپ دھیان دیں گے، غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ نماز ہی کے بدولت بچا ہوا ہے اتنا اب تک. مان لیجیے، آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجیے، تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے، اگر نماز نہ ہوتی تو کیا ہوگا؟ مسجدیں ہوتی، ظاہر سی بات ہے نماز پڑھنے کے لیے مسجدیں بنائی جاتی ہیں. اگر نماز ہوتی تو مسجد نہیں ہوتی. مدرسے ہوتے نہیں، مدرسوں میں کیا کیا جاتا ہے؟ امام تیار کیے جاتے ہیں نا نماز پڑھانے کے لیے، تراویح سنانے کے لیے. اگر نماز ہی نہیں ہوتی تو مدرسے کیا ہوتا؟ اگر مسجد اور مدرسے کو اٹھا لیا جائے ہمارے درمیان سے تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ کیا بچے گا ہمارے پاس؟ تو حضرات محترم، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز اسلام کے ریڑھ کی ہڈی ہے. ہمارے سارے کام اسی پر ٹکے ہوئے ہیں. اگر ہم کامیاب انسان بننا چاہیں گے تو ہم کو نماز کی پابندی کرنی ہوگی. جن لوگوں نے نماز کی پابندی کی وہی آگے بڑھ پاتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمال کو ایک خط بھیجا تھا. اس میں فرمایا تھا کہ نماز کا سب سے زیادہ خیال رکھو، اس لیے کہ تم اگر نماز کو صحیح سے نہیں کرو گے، نماز کو پردہ نہیں کرو گے تو تم ہمارے دیے ہوئے احکام پر کیسے عمل کرو گے؟ اگر تم اللہ کے احکام پر نہیں عمل کرو گے تو ہمارے احکام پر کیسے عمل کرو گے؟ تو حضرات محترم، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز بہت اہم چیز ہے. آپ نمازوں کی پابندی کریں، اپنے گھر والوں سے نمازوں کی پابندی کروائیں. اگر آپ جو لوگ آپ کے انڈر میں رہتے ہیں ان سے نمازوں کی پابندی نہیں کرواتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو جواب دینا پڑے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں.
اللہ رب العزت کے بارگاہ میں آپ کو شرمندہ نہ ہونا پڑے اور وہاں پر آپ پھنس نہ جائیں کہیں، اس کے لیے پہلے سے فکر کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے۔ اور حضرات محترم غور کیجئے، بہت اہم چیز ہے نماز، بہت اہم چیز ہے، بغیر نماز کے ہم کچھ نہیں ہیں، ہم بہت برا حال ہوگا ہمارا بغیر نماز کے، اور اگر ہم نمازوں کے پابند ہو جائیں تو ہم انشاءاللہ العزیز بہت آگے تک جائیں گے۔ آخر میں حضرت علامہ مولانا مشتاق احمد صاحب قبلہ رضوی کو مبارکباد دیتا ہوں، انہوں نے آج ایک عظیم الشان جلسہ منعقد کیا۔ حضرات محترم جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس نے آزادی کی لڑائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کیونکہ 1942 میں یہ مدرسہ قائم ہوا تھا اور الحمدللہ تقریباً 80 سال ہو رہے ہیں، 80 سالوں سے یہ مدرسہ دین کی خدمت کر رہا ہے، قوم کی خدمت کر رہا ہے، اور تب سے اب تک ہزاروں لوگ اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ ابھی تک تو لگ بھگ 2010 سے پہلے بڑی خستہ حالت میں مدرسہ چل رہا تھا، لیکن الحمدللہ 2010 کے بعد جب سے مولانا مشتاق صاحب قبلہ نے دارالعلوم یتیم خانہ سے استعفیٰ دے کر کے اس میں اپنی توجہ لگانی شروع کی ہے، شب و روز اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، تو یہ مدرسہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ حضرات اپنی آنکھوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ حضرات جو ہے اس کے لیے بھرپور تعاون فرماتے رہیں اور دعا کریں کہ اللہ رب العزت مدرسے کو ایسے ہی قائم و دائم رکھے، اور یہ مدرسے قائم رہیں گے انشاءاللہ عزیز، تو ہم کو اچھے علماء ملتے رہیں گے، اچھے حفاظ ملتے رہیں گے، اچھے لوگ ملتے رہیں گے، جن کی وجہ سے ہماری قوم انشاءاللہ عزیز ترقی کرتے رہے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔